معزز سامعین کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ بچوں، آپ تمام کا اس ڈیجیٹل لیسن میں خیر مقدم ہے۔ بچوں، آج ہم جماعت دہم کا سبق در یتیم کا 6واں حصہ لیے حاضر ہیں۔ بچوں، آپ نے 5ویں سبق میں سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے تو کفار قریش بہت ہی یہ بات سن کر خوش ہو جاتے ہیں، مگر قدرت کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کی بھول، کم نظری اور کوتاہ اندیشی تھی۔ قدرت ان کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ ارے نادانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ ابو طالب پر نہیں، خدا پر تھا۔ ابو طالب مر گئے مگر خدا زندہ ہے۔ ابو طالب کی موت کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ چند دن بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ آگے پیچھے ایک چھوڑ دو غمخوار اور شفیق عزیزوں کا اٹھ جانا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ غموں کے 2 پہاڑ تھے جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے ابن عبداللہ پر ٹوٹ پڑے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان غموں کو صبر اور شکر کے سہارے برداشت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی بشارت اور اپنے وعدے معیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھاما، مگر کسی سانحے کو محسوس کر کے اس سے متاثر ہونا انسانی فطرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دھیرے دھیرے حادثوں کا اثر ہوا۔ اس سال کو آپ عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ اب ابو طالب کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غمگسار شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کا اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پڑا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ سال میرے لیے عام الحزن ہے۔ نجاشی کے دربار میں، بچوں، یہ 14واں باب ہے در یتیم کا۔ کفار قریش کے ظلم و ستم کی رفتار اب زیادہ تیز ہو گئی۔ وہ اب سچ مچ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان سب نے پکا ارادہ کر لیا تھا، اپنے جھوٹے خداؤں کی قسمیں کھا کھا کر اس بات میں متحد ہو گئے تھے کہ جیسے بن پڑے گا مکہ سے اسلام کے شہداؤں کا نام و نشان مٹا کر دم لیں گے۔ کانٹے کی نوک سے لے کر نیزے کی انھی تک ہر چیز مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جائے گی۔ جہاں تک ہمارے دم میں دم ہے، یہ نیا دین عرب میں نہیں چل سکتا۔ اسلام دشمنی ہتھیار سے لیس ہو کر مخالفت کے میدان میں آ گئی۔ مشورہ نہیں بلکہ عہد و پیما ہوئے کہ مکہ کی زمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ اور آپ کے ساتھیوں پر تنگ کر دی جائے گی۔ کھل کر چھپ کر جس طرح ممکن ہوگا مسلمانوں کو ستایا جائے گا۔ ابو طالب اور خدیجہ کی پے در پے موتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دل شکستہ کر دیا ہے۔ ان کی اس دل شکستگی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مرد تو مرد، عورتیں تک خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو ستانے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں۔ جاہلانہ عصبیت پوری قوت کے ساتھ عود کر آئی تھی۔ قریش صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ قبائلی عداوتوں خرنوں سے چلی آتی تھیں۔ انتقام اور کینے دلوں میں مدت سے پرورش پا رہے تھے، مگر اسلام دشمنی کے لیے وہ سب کے سب ایک ہو گئے۔ اس مقصد میں وہ ایک خیال اور ہم مقصد تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ سب یکجاں اور متحد تھے۔ ان میں سے ہر شخص رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کے ستانے میں ابو جہل اور ابو لہب سے زیادہ شدید اور ظالم بننے کی کوشش کرتا۔ ہاں تو بچوں، یہ ابو جہل اور ابو لہب کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ خود حضور کے چچا ہیں، مگر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نوجوان چھوکرے اپنے گھر والوں سے فقریہ لہجے میں کہتے کہ آج فلاں نقلستان میں ہم نے فلاں مسلمان کو خوب جی بھر کر مارا، اس کے بدن کو لہو لہان کر دیا،
کوئی بیان کرتا کہ بنو حذیل کی گلی میں ایک مسلمان کو میں نے پہلے تو فحش گالیاں دی اور پھر اس کی پیشانی پر تاک کر جو پتھر مارا ہے تو ہمارے معبودوں کا یہ دشمن زخم کے اثر سے تل ملا کر زمین پر گر پڑا اور میری ٹھوکروں نے اسے اور ہلکان کر دیا۔ کوئی عورت کہتی کہ بنو ہاشم کے گھرانے میں گئی تھی، ایک مسلمان عورت گوشت پکا رہی تھی، میں نے اس کی ہانڈی میں راکھ جھونک آئی۔ کوئی شخص فخر کرتا، میں نے نماز پڑھتے میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کے سر پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی۔ ہاں تو بچوں، ابھی آپ نے سنا کہ اسلام قبول کرنے والوں پر زندگی کتنی تنگ کر دی گئی تھی، وہ ہر طرح سے ستائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ گھروں میں اگر ہانڈیاں پکتیں تو اسے بھی الٹ دیا جاتا، راستوں میں پکڑ پکڑ کر پیٹا جا رہا تھا۔ اور اسی ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سوچی، وہ کیا ہے بچوں؟ دیکھیں، اسی پرآشوب دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا حکم پا کر اپنے چند صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ حبش چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور اس خطے میں تمہیں امن مل سکے گا۔ صحابہ کرام کا ایک مختصر قافلہ حبش کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں یہ پہلی ہجرت تھی جس کی بدولت عرب سے باہر اسلام کی آواز پہنچ گئی۔ کفار قریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ چند مسلمان صحیح و سلامت حبش پہنچ گئے ہیں تو ان کا ایک وفد بھی حبش روانہ ہو گیا۔ عداوت اور اذیت کوشی کی انتہا ہے کہ وطن چھوڑ دینے کے بعد بھی قریش کے کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑی۔ وہ چاہتے تھے کہ مکہ کی طرح حبش کی زمین بھی مسلمانوں پر تنگ کر دی جائے، اس حق پرست جماعت کو دنیا کے پردے پر کہیں بھی امان نہ ملے، عافیت کے تمام دروازے ان پر بند ہو جائیں۔ کفار قریش بڑے ہی چالاک، فتنہ اور سازشی تھے۔ بادشاہوں کی مطلق العنانی کا دور تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ شاہ حبش کی نگاہ اگر مسلمانوں کی طرف سے پھر گئی تو کوئی طاقت ان کو حبش میں پناہ نہ دے سکے گی اور یہاں سے ان کو نکل جانا پڑے گا۔ مگر بادشاہ کو براہ راست متاثر کرنا بہت دشوار تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ان لوگوں نے زمین ہموار کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے بادشاہ کے درباریوں اور مصاحبوں سے جا کر ملے، ان کو ہر طرح سے ورغلایا اور صحابہ کرام کے خلاف ابھارا کہ یہ لوگ ایک نیا دین لے کر تمہارے ملک میں آئے ہیں، انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو بہکا کر غلط راہ پر ڈال دیا ہے، دیکھنا کہیں یہ جادو تمہارے لوگوں پر بھی نہ چل جائے۔ یہ لوگ تو بس توحید کے نشے میں سرشار ہیں، ان کا تو یہی تکیہ کلام اور شب و روز کا وظیفہ ہے، اللہ ایک ہے۔ اگر اپنے دین کی حفاظت اور بقا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو جیسے بنے ہمارے حوالے کر دو، ہم ان سے بھگت لیں گے۔ ہاں تو بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ لیا کہ مکہ سے قریب ایک جو ملک حبش ہے جو اب صومالیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر اپنے صحابہ کرام کو بھیجا، کہا کہ وہاں کا بادشاہ بہت اچھا ہے تو وہاں جا کر پناہ لینا۔ اب کفار قریش کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ تل ملا کر رہ گئے۔ وہ حبش کے بادشاہ تک پہنچنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ بادشاہ مطلق العنان تھا، اس کے سامنے سیدھے سیدھے بات کرنا ٹھیک نہ تھا، اس لیے انہوں نے وہاں کی راہ ہموار کی، وہاں کے مصاحبوں کو ملا لیا اور انہیں اپنا ہم نوا بنا لیا۔ آگے دیکھیے، شاہ حبش کے درباریوں نے کہا کہ آپ لوگ نشاط خاطر رکھیں، شاہی دربار میں ہم آپ کی پوری ہم نوائی کریں گے۔ کفار قریش کے وفد کو جب مصاحبوں اور درباریوں کی طرف سے تائید کا یقین اور اطمینان ہو گیا تو وہ لوگ شاہ حبش کے دربار میں جا کر فریادی ہوئے کہ جہاں پناہ صحابہ کرام ہمارے قیدی ہیں جو بھاگ کر آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے فرما دیجیے۔ شاہ حبش پورے جاہ و حشم کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ دربار کاہے کو تھا؟ زمین کی جنت تھی، زر بفت کے پردے، قیمتی قالین، دیدہ زیب ساز و سامان، جھم کرتی ہوئی گراں قدر سلیبیں، سونے چاندی کے گلدان، بادشاہ تو بادشاہ، دربان، آسا بردار، شاگرد پیشہ اور غلام تک زریں وردیاں پہنے ہوئے تھے۔ قریش کے وفد نے مسلمانوں کے خلاف جو استغاثہ پیش کیا
اس کی تائید میں درباریوں کے سروں میں جنبش پیدا ہوئی۔ رعب شاہی کے سبب زبان سے کچھ نہ کہا، مگر آنکھوں کی چمک عرض کرنے لگی کہ وفد قریش کا ترجمان اور امیر سچ کہہ رہا ہے، یہ مسلمان واقعی وہی ہیں جو کچھ یہ قریش کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے قریش کے لوگوں نے شاہ حبش کے مصاحبوں کو ہمنوا بنا لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم دربار میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح وہ شاہ حبش کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ حضور، یہ لوگ جو مکہ سے آپ کے ملک میں آئے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے، ورنہ اس ملک میں بھی یہ لوگ اپنے اسلام کو پھیلائیں گے۔ چونکہ بادشاہ پرجلال اور بہت ہی وقت آمیز نگاہوں سے سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا، مصاحبوں کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کھل کر بات کر سکیں۔ صرف ان لوگوں نے سروں کو جنبش دی اور کفار قریش کا اس طرح سے ساتھ دیا۔ شاہ حبش نے وفد قریش سے چند سوالات کیے، پھر مسلمانوں کی طرف مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ ان الزامات کے جواب میں اپنی صفائی پیش کرو۔ صحابہ کرام کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دل نشیں انداز میں تقریر کی، عرب کی جہالت پر مختصر تبصرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ دربار میں ایک سناٹا سا طاری ہو گیا۔ کفار قریش اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں کیا بول سکیں گے، ہماری سازشیں بیکار نہ جائیں گی، درباری لوگ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں اور مصاحبوں کو ہم نے پہلے سے گانٹ لیا ہے، میدان ہمارے ہاتھ ہی رہے گا۔ مگر حضرت جعفر طیار کی تقریر نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ نجاشی ان کی تقریر کا اثر قبول کر رہا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی باتوں میں وزن اور جان ہے۔ ان کے جچے تلے فقرے شاہ حبش کے دل میں اترتے جا رہے ہیں۔ کس توجہ اور دلچسپی کے ساتھ بادشاہ ان کی تقریر سن رہا ہے۔ نجاشی کے دل میں گداس پیدا ہوا، جیسے کسی غیبی طاقت نے چٹکی میں لے کر اس کے دل کو دبا دیا، یہاں تک کہ سختی نرمی سے بدل گئی۔ قرآن کی تاثیر نے کنجی بن کر اس کے دل کے تالے کو چشم زدن میں کھول دیا۔ قفل کا کھلنا تھا کہ حقیقتیں بے نقاب ہو کر سامنے آ گئیں۔ قرآن کی آیتیں سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ درباری لوگ اور خود قریش کا وفد حیران تھا کہ جن آنکھوں میں غم و غصے کی چنگاریاں نکلنی چاہیے تھیں، ان میں آنسو جھلملا رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن سنا چکے تو نجاشی نے تاثر آمیز لہجے میں کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں۔ ہاں تو بچوں، جب کفار قریش شاہ حبش کے سامنے اپنے استغاثہ کو پیش کیا تو شاہ حبش نے مسلمانوں کی طرف مستفسرانہ نظروں سے دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو۔ تب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جچی تلی تقریر کی کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے پہلے عرب کے دور جاہلیت کو بتایا اور اسلام کے سچے اور نیک اصولوں کو بتایا، اور ساتھ میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے۔ یہ کیا، سارے درباری اور کفار قریش پریشان ہو گئے۔ جن آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں ہوتی تھیں، ان آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اور وہ تمام باتوں کو سن کر کہنے لگا، ارے یہ تو ایسے ہی الفاظ ہیں جیسے انجیل کے الفاظ ہیں۔ مصاحبوں، درباریوں اور وفد قریش کے ارکان اس جملے کو سن کر حیران رہ گئے۔ ان پر اوس سی پڑ گئی، کیا سوچ کر آئے تھے، کیا ہو گیا۔ قریش مکہ اس انتظار میں تھے کہ ان کا وفد مسلمانوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لائے گا، مگر ارکان وفد نے حبش سے واپس ہو کر جب حقیقت حال سے ان کو مطلع کیا تو ان کی تمناؤں کے ہوائی قلعے پانی کے بلبلوں کی طرح ٹوٹ گئے۔ ارکان وفد نے کہا کہ اے بھائیو، ہم نے اپنی کوشش میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بادشاہ حبش کے درباریوں تک تو ہم نے اپنا ہم زبان بنا لیا، مگر اس کو کیا کریں کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر اور پھر قرآن کی آیتوں نے نجاشی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ بھرے دربار میں رونے لگا۔ بھائیو، یہ لوگ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں،
دنیا جہاں بھی پہنچیں گے لوگ ان کا اثر قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کے زور کو اگر پوری قوت کے ساتھ کچلانا گیا تو عرب ہی نہیں ساری دنیا ان کے دام میں گرفتار ہو جائے گی۔ اس طرح سے کفار قریش ناکام اور مایوس ہو کر لوٹے اور اپنے ساتھیوں کو بتانے لگے کہ ان کی باتوں میں ایسا جادو ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ سب پر اثر ہو کر رہے گا، اگر اسے اسی وقت نہیں روکا گیا تو ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے اور ہر طرف اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اب بچوں 15واں باب ہے مدینے میں حق کا ظہور۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں سال ہے، حج کا موسم ہے، عرب کے گوشے گوشے سے لوگ مکہ چلے آ رہے ہیں۔ مکہ کی بستی میں غیر معمولی چہل پہل ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام باہر سے آنے والوں تک خدا کا پیام پہنچانے کے لیے ہر ممکن سعی فرما رہے ہیں۔ کفار قریش کی مخالفتوں، مزاحمتوں، رکاوٹوں کے باوجود آپ اپنے فرض کی ادائیگی میں منہمک ہیں۔ شہر مکہ سے چند کوس کی دوری پر عقبہ نامی ایک مقام ہے، جہاں رات کے اندھیرے میں یثرب سے آئے ہوئے لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ یثرب والوں نے اب تک کسی آدمی کا اتنا روشن اور دلکش چہرہ نہ دیکھا تھا۔ اندھیرے میں ایسا دکھائی دیا جیسے بدر کامل بادل کا اوٹ سے نکل آیا ہے۔ وہ لوگ سمجھے کہ قریش کو کوئی سردار کسی اپنے ضرورت سے یا ہم سے کوئی ضروریات کہنے کے لیے آیا ہے، مگر ان کے ضمیر آپ ہی آپ بول رہے تھے کہ اس مقدس و منور انسان کا رات کی تنہائی میں یہاں آنا کسی اہم واقعے کا پیش خیمہ ہے، یقیناً کوئی نئی بات ظہور میں آنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 6 آدمیوں کے سامنے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور خدا کی جلالت و عظمت سے ان لوگوں کے دلوں کو خوب گرما دیا۔ درس توحید کے بعد شرک کی تردید بہرحال ضروری اور نفسیات انسانی کے عین مطابق تھی۔ اس کے بعد حضور نے نیکوکاری اور زہد کی تلقین کی اور فسق و فجور اور برے کاموں سے منع فرمایا۔ یثرب والے نہایت خاموشی کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے رہے۔ ان کے دل ایک ایک لفظ کو قبول کرتے اور اثر لیتے گئے۔ تلاش حق کے لیے شاید پہلے ہی سے مستعد تھے اور دل و دماغ میں حق بات ماننے کی پوری صلاحیت موجود تھی۔ بس یوں سمجھیے کہ زمین تیار تھی، بس اس میں بیج ڈالنے کی دیر تھی۔ رات کی خاموشی، اندھیرا، مکہ کی پہاڑیوں کا دامن، اجنبی لوگوں سے ملاقات، اسی عالم میں درس و ہدایت کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں ان لوگوں کو سنائیں۔ ساری فضا جھوم گئی، شجر و ہجر پر وجد طاری ہو گیا۔ اور یہ تو پھر انسان تھے۔ کلام الہی نے ان لوگوں کے دلوں میں یقین ایمان کے فانوس روشن کر دیے۔ بھٹکے ہوں کو کسی وہم و گمان اور کوشش کے بغیر راہ استقامت مل گئی۔ اور بچوں، بعثت نبوی کے 11ویں سال میں جب حج کے لیے کچھ لوگ مدینہ سے یہاں، جبکہ اسے یثرب کہا جاتا تھا، آئے تھے، وہ 6 لوگ عقبہ نامی مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ہی وہاں چل کر گئے اور انہوں نے حق کی دعوت دی اور نیکوکاری کی تلقین کی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ دیکھ کر وہ لوگ بہت ہی حیرت میں پڑ گئے اور ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اثر کر گئیں۔ یعنی یثرب کے لوگوں میں دلوں میں نرمی ہوتی ہے۔ وہ لوگ مکہ کے کفار قریش کی طرح نہ تھے، وہ لوگ حق بات کو صحیح طریقے سے قبول فرمائیں۔ یثرب کے یہ 6 لوگ اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی کرتے تھے، مگر انہوں نے یثرب کے ہمسایہ یہودیوں کی زبان سے بار بار سنا تھا کہ بہت ہی قریب زمانے میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو دیکھ کر اور آپ کی گفتگو سن کر ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جس نبی کی بعثت کے لیے ہزارہا سال سے پیشن گویاں ہوتی چلی آتی ہیں وہ یہی ہیں۔ اس خیال نے یقین کی صورت اختیار کر لی اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند لمحوں کی تربیت نے ان میں اسلام کی روح، توحید کی لذت، ایمان کا ذوق
اور نیکوکاری کا احساس پیدا کر دیا۔ اب جو مکہ سے یہ اپنے وطن کو لوٹ کر گئے تو ان میں سے ہر شخص اللہ کے دین کا مبلغ، خدا کے پیام کا منادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ناشر تھا۔ یثرب سے بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے تھے اور ہر طرف سے آئے دن یثرب میں مسافر آتے جاتے رہتے تھے، مگر ان 6 مسلمانوں کے چہروں کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو مکہ سے بہت کچھ بدل کر آئے ہیں۔ ان کی ایک ایک ادا، بول چال، رفتار و گفتار، نشست و برخاست تک میں ایک خاص تبدیلی پائی جاتی ہے۔ زندگیوں کا اس قدر جلد بدل جانا بہت حیرت انگیز ہے۔ جب یہ 6 لوگ اسلام قبول کر کے یثرب گئے تو ان کی دنیا بدل گئی۔ چونکہ دور جاہلیت میں لوگ گالی گلوچ کرتے تھے اور سیدھے طریقے سے راستوں میں نہیں چلتے تھے، مگر ان کی چال بدل گئی، گفتار بدل گئی اور انہیں دیکھ کر لوگ حیران ہونے لگے کہ انہوں نے آخر ایسا کون سا راستہ اختیار کر لیا، اور سب کو جستجو ہوئی کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کیسا دین ہے جو لوگوں کو اتنا نیک بنا دیتا ہے۔ ان سعادت مند افراد نے یثرب پہنچ کر ہر ملنے جلنے والے اپنے پرائے، عالم، جاہل، دیہاتی اور شہری سے کہا کہ بھائیوں اور دوستو، وہ نبی جس کا تمام دنیا کو انتظار تھا اور جس کی آمد کی خبر ہم صدا سے سنتے آئے ہیں، اس کا ظہور ہو چکا۔ ہم اس مقدس نبی کے دیدار سے مشرف ہو کر آئے ہیں، اس کا کلام اپنے کانوں سے سنا ہے، اس نبی نے زندہ رہنے والے خدا تک ہمیں پہنچا دیا ہے۔ اب ہماری نگاہوں میں دنیا کی زندگی اور موت کی کوئی قدر نہیں رہی۔ اسلام کے ان پرجوش مبلغین کا یہ اثر ہوا کہ یثرب کے ایک ایک گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ ان 6 مسلمانوں کی بدلی ہوئی زندگیوں کو دیکھ کر یثرب کے باشندے کہتے کہ اے بھائیو، یہ لوگ اسلام لانے کے بعد کچھ سے کچھ ہو گئے ہیں، برائیوں کے پاس تک نہیں پھٹکتے، ہر دم بھلائی اور پاک بازی کا انہیں خیال رہتا ہے۔ جس دین اور جس پیغمبر کی تعلیمات نے سیرت و کردار کو بدل دیا، اس میں یقیناً صداقت پائی جانی چاہیے۔ شوق و ذوق کی دبی ہوئی چنگاریاں بہت سوں کے دلوں کو گرمانے لگیں۔ توحید و نیکوکاری کی باتیں سن سن کر سعید روحیں لطف لینے لگیں۔ ان 6 لوگوں کو دیکھ کر جو انتہائی نیک اور نرم دل لوگ ہیں وہ بھی اس کا اثر قبول کرنے لگے کہ دیکھو یہ لوگ کتنے نیک ہو چکے ہیں، کتنے سچے ہو چکے ہیں، ان کی رفتار، گفتار، نشست و برخاست سب کچھ بدل چکے ہیں، تو اس دین میں یقیناً کوئی اچھی بات ہے۔ سب کو ان باتوں نے راغب کیا۔ آگے دیکھیے بچوں، 1 سال بعد یعنی کہ 12 بعثت نبوی میں یثرب کے 12 باشندے مکہ آئے۔ یہ لوگ گھروں سے یہ ارادہ کر کے چلے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی تعلیمات اور اصول دین اپنے کانوں سے سنیں گے، آپ کے نقل و حرکت، رفتار و گفتار اور آپ کے ساتھیوں کے حالات سے اندازہ کریں گے کہ آیا یہ ذات واقعی پیروی کیے جانے کے قابل ہے، اس کی غلامی اور اطاعت کا پٹا ہمیں اپنے گردنوں میں ڈال لینا چاہیے۔ حق کی تلاش، صداقت کی جستجو، ایمان و ہدایت کا سراج انہیں مکہ کشاں کشاں لے کر آیا۔ مذہب اور عقیدت کا معاملہ تھا، وہ خوب ٹھونک بجا کر اور دیکھ بھال کر فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یثرب کے یہ 12 نقیب حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیام ان تک پہنچا دیا، نیکی اور پرہیزگاری کی تعلیم دی، قرآن کی آیتیں ان کے حق میں بھی انقلاب کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ بن گئیں۔ صحابہ کرام کی مقدس اور بے داغ زندگیوں کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یہ دین ایک ہی تاؤ میں کھوٹے کو کھرا اور پتل کو کندن بنا دیتا ہے۔ سب نے ایک زباں ہو کر اللہ کی ربوبیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی۔ اسلام لاتے ہی ان کی بھی کایا پلٹ ہو گئی۔ وہ اس تبدیلی کو خود محسوس کر رہے تھے۔ دلوں میں کفر و ضلالت کے پڑے ہوئے پردے ایک بارگی اڑ گئے۔ ہر شخص ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا۔ فرط مسرت نے ان کے چہروں کو ارغوانی بنا دیا تھا۔ وہ اپنی قسمتوں پر ناز کر رہے تھے۔ اس طرح بچوں، بعد میں 14 بعثت نبوی میں
12 لوگ یثرب سے مکہ آئے اور ان لوگوں نے یہ ٹھان کر مکہ شریف تشریف لایا کہ ہم خوب ٹھوک تال کر اس دین کو دیکھیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دین بہت ہی سچا اور پکا ہے تو ان لوگوں نے بھی اس دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس طرح بچوں، یثرب کے پہلے 6 لوگ اور بعد میں 12 لوگ دین اسلام قبول کر کے وہ خود پیکر تبلیغ بن گئے۔ انہیں جو بھی دیکھتا وہ اسلام کی طرف دوڑا چلا آتا اور اسے بھی فکر لاحق ہوتی کہ یہ دین کون سا دین ہے جو نیکوکاری کی طرف لاتا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ بچوں، آج کا یہ 6واں سبق در یتیم کا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا سبق لیے ہم پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔